اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کے دوسرے پارٹ میں جنگ موتا کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کے بارے میں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بغیر خون ریزی کے مکہ کو فتح کیا۔ یہ واقعہ 20 رمضان 8 ہجری کو پیش آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ، جو کبھی اسلام کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ تھا، مکمل طور پر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب قبائل کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ بنو بکر قریش کے حلیف بنے۔ 8 ہجری میں بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، جس میں کئی افراد قتل ہو گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ کے سردار نے مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی اور مدد کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل اسلامی فوج تیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر اچانک حملہ کرنے کے لیے سفر کو انتہائی خفیہ رکھا تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر قریش کو اطلاع دینے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا اور ان کا خط راستے میں پکڑا گیا۔ اسلامی لشکر 10 رمضان 8 ہجری کو مکہ کے قریب جا پہنچا۔ قریش کی فوج اس عظیم لشکر کے سامنے بے بس ہو گئی اور بغیر مزاحمت کے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہو اور مزاحمت کا امکان کم سے کم ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب سے، جدھر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب سے، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال سے۔ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاذ پر بنو بکر اور کچھ قریشیوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ جلد ہی شکست کھا گئی۔ باقی تمام دروازوں سے اسلامی فوج بغیر کسی خون ریزی کے مکہ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے وقت سر جھکایا ہوا تھا، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کعبہ کا رخ کیا اور اس کے دروازے کھلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑ دیا اور سورۃ الاسراء کی آیت تلاوت فرمائی۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ الاسراء آیت نمبر 81۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام افراد کو عام معافی دے دی، حالانکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان، جو کہ قریش کے سردار تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان دی جائے گی۔ عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امی، سہیل بن عمرو جیسے کئی بڑے سرداروں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔
جو مکہ میں اسلام کی فتح کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ مکہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اب اسلام کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بغیر خون ریزی کے ایک عظیم فتح، ایک بڑی جنگ کے بغیر مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ قریش کا مکمل خاتمہ اور عمومی معافی۔ قریش جو کبھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ مکہ کی فتح کے بعد پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک مثالی اور عظیم واقعہ ہے، جس میں طاقت، حکمت، صبر اور عفو درگزر کی شاندار مثال قائم کی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی فتوحات صرف تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق، عدل اور محبت کے ذریعے بھی ممکن ہوتی ہیں۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل کو انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔